السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پارہ 9 شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 8 سے یاد رکھنے کی باتیں۔ جس کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لباس زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ دعا کے آداب بتائے گئے، انکساری اور خاموشی، خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارنا ہے اور دعا میں زیادتی سے بچنا ہے۔ پارہ نمبر 9۔ پچھلے پارہ کے آخر میں 5 انبیاء کی قوموں کے واقعات کا ذکر تھا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا۔ پارہ نمبر 9 کے شروع کی آیات میں شعیب علیہ السلام کی ہی قوم کا ذکر چل رہا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تب بھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی دھمکیاں دیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال دیں گے اور پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی ہمارے طور طریقوں کو، ہمارے دین کو فالو کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا، ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جہنم میں جانا ہے۔ یاد رکھیے، دل ایک لمحے میں پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان ایک ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے استقامت مانگتا رہے۔ اسی لیے ہم سب کو دین کے راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے متکبر سرداروں کی باتوں میں نہیں آئے اور اللہ سے دعا کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 99 میں بتائی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کو ڈرایا اور شہر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان پر خطرناک زلزلہ آیا جس میں وہ سب مر گئے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، بظاہر اس میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو، انسان اپنے آپ کو کتنا ہی مطمئن کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھیے، چاہے سب اس کو کر رہے ہوں۔ غلط کو غلط ہی کہیے، غلط کو صحیح ثابت کرنے سے کبھی بھی غلط صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ توبہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو غلطی کو مانے، وہ یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک شخص اگر غلط کو صحیح قرار دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ بھی کوئی نہیں۔ آگے بتایا گیا کہ آفات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں،
آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت بیان کی گئی کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی آفت اللہ کی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ بدقسمتی سے اکثر و بیشتر قومیں آفات کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئیں۔ ان کے دلوں کی سختی برقرار رہی، نہ ان پر رقت طاری ہوئی اور نہ انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انجام کار کے طور پہ اللہ کی طرف سے بڑے عذاب نے اچانک آ کر ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ہر عذاب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو بڑی سزا دینے سے پہلے دو طرح سے آزماتا ہے، خوشحالی کے ذریعے بھی اور تنگی کے ذریعے بھی، شاید کہ لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں اور عاجزی پر اتر آئیں۔ جب صحابہ کرام پر نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ اس سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، استدراج نہ ہو، کہ اس کے بعد پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے نعمتوں کو کبھی بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمت برقرار رہے۔ آیت نمبر 96 میں ہلاک ہونے والی قوموں پر اظہار افسوس کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ قومیں ایمان لے آتی اور اللہ کا تقوی اختیار کرتی یعنی اس کی نافرمانی سے بچتی تو ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیے جاتے۔ آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے کوئی بدلہ اجر و ثواب نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ قوم کو اللہ کی طرف بلائیں اور اس قوم کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلائیں۔ فرعون بنی اسرائیل کا ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتی تھی اور ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو کر چمکتا ہوا نکلتا۔ پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ قوم کے ماننے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، فرعون کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا اور فرعون کے سامنے اللہ کی عطا کردہ دو معجزات پیش کیے۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ نشانیوں کو جادو قرار دیا، یعنی ان کے معجزے کو جادوگری بتایا اور انہیں بڑا ماہر جادوگر کہا۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو بھی کس کس طرح تکلیفیں دی گئیں۔ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو وہ پھر اس چیز سے بے نیاز ہو کر کام کرے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جواب دینے کے لیے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مقابلے کی دعوت دی۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر اس طرح جادو کیا کہ وہ سب محسوس کرنے لگے کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح چل رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے اپنی لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا تو وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑا حقیقی اژدہا بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ کیونکہ وہ حق پر تھے اس لیے۔ تو جب انسان حق پر اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو تو وہ پھر لوگوں کے ڈراوے سے بے فکر ہو جائے، لوگوں کی دھمکیوں سے وہ بے فکر ہو جائے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ بہت بڑا
اصلی اژدہا بن گئی، مطلب بہت بڑا ایناکونڈا بن گئی، جس نے جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں نگل لی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا وہ باقی ساری چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے ڈالا تھا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لائے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ فوراً حق کو پہچان کر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 121 اور 122 میں فرمایا کہ ان جادوگروں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، اور وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے علیہم السلام۔ ان کے دل لمحے میں پلٹ گئے۔ جادوگروں کو فرعون سے بڑے انعام ملنے کی امید تھی، لیکن جب سچائی کھل کر ان کے سامنے آ گئی اور انہوں نے حق کو پہچان لیا تو حق دیکھتے ہی فوراً قبول کر لیا اور دل سے ایمان لے آئے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی حق ہمارے سامنے آئے تو فوراً ہم کہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور فوراً اپنے عمل میں لے کر آئے اس چیز کو۔ فرعون نے بھی حق کو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن فرعون ضد میں نہیں مانا۔ فرعون نے جادوگروں کو عبرتناک سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی جو آیت نمبر 126 میں آتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ یاد رکھیں کوئی بھی مشکل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کا خیال آنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سارے جہان سے گا کر، سارے جہان کو بتا کر اپنے پرابلمز پھر ہم اللہ کے حضور بتائیں جا کر، یہ ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ کو بتانا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے۔ آگے آیت نمبر 127 سے 129 میں بتایا گیا کہ جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ سے مدد مانگو اور ایمان پر ڈٹے رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، البتہ آخرت کی کامیابی متقین کے لیے ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اختیار دے کر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آگے آیت 130 سے 137 میں آل فرعون پر آزمائش کا ذکر ہے تاکہ ان کے دلوں کی سختی دور ہو، وہ عافیت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں، تو ان پر یہ آفات آئیں۔ آیت نمبر 133 میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ طوفان آئے، بارشیں ہوئیں جنہوں نے معاملات زندگی کو درم برم کر دیا، ٹڈی دل کے حملے جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا، گھن جو گوداموں میں جمع شدہ غلے کو چٹ کر گیا، مینڈوں کی کثرت ہو گئی جس نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، اور ہر شے میں خون کی آمیزش ہو گئی جس نے اس شے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ یہ آفات آل فرعون پر علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں۔ جب کوئی آفت آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے کہ اگر یہ آفت ٹل گئی تو وہ ان کی بات مان لیں گے، عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے، لیکن عذاب جو ہے وہ ٹلتے ہی پھر خلاف ورزی شروع ہو جاتی۔ اللہ نے پھر بڑی سزا دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل اور فرعونی دونوں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کا کہتے، خود دعا نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں خود دعا کرنا سب سے افضل ہوتا ہے کیونکہ انسان کا اپنے رب سے تعلق دعا سے اور مضبوط ہوتا ہے۔ دعا عبادت کی قسم ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ فرعونیوں کے ڈبونے کی
وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر غفلت اختیار کی، یعنی انہوں نے آیات پر غور و فکر کرنے سے روگردانی کی، اور جو نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجی تھیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کے برے نتائج کو کچھ نہیں سمجھا۔ آگے آیت نمبر 138 میں ہے، بنی اسرائیل بہت سخت غلامی کی تکلیفوں میں مبتلا تھے، ستائے جا رہے تھے۔ یعنی کون تھے بنی اسرائیل؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعونی نہیں۔ فرعونی تو فرعون کی قوم تھی، بنی اسرائیل جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو وہ کیا تھے کہ وہ سخت غلامی کی تکلیفوں میں مبتلا تھے، اور کس کے غلام تھے؟ فرعون کے غلام تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کی، یہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آئے۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا، اور یہ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے چن لیا اور پھر ان کا امتحان لیا۔ بنی اسرائیل کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا معبود بنا کر دیں جسے دیکھا جا سکتا ہو۔ بنی اسرائیل طویل فرعونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان سے متاثر ہو چکے تھے، ان کا طریقہ عبادت وغیرہ ان سے متاثر ہو چکا تھا۔ ان کے ہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی کوئی بت بنا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق کو نہیں پہچانتا ہو تو وہ جاہل ہے، اور پھر اگر اس کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے عظیم گناہ خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم حقیقی معبود کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پوجا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، اس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا۔ یہ روش انتہائی ناشکری اور بے وفائی کا مظہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کو لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے خواہشات سے بچائے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی خواہشات پر نظر رکھیے کہ آپ کس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے تو وہ آپ کی آخرت کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، یہ ضرور سوچیں، اور اگر نہیں حاصل ہوتی تو دنیا کا کیا نقصان ہو جائے گا، یہ بھی ضرور سوچیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت اور فضیلت کو بھی نہیں پہچانے۔ بنی اسرائیل غلام قوم تھی، اللہ نے ان کو غلامی سے نکال کر اتنا بڑا عہدہ دے دیا، انہیں دنیا کی امامت بخشی، اب وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے، اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ اپنا جائزہ لیں، آپ دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکال کر قرآن کی دولت اور نعمت بخشی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دولت پر اور اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ یا اللہ تو نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی، قرآن کی دولت عطا کی۔ جن قوموں پر امن بھی آیا اور خوف بھی آیا، نعمتیں بھی ملی اور آزمائشیں بھی آئیں، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہم اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر بھی سکھا دے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آیت نمبر 142 میں ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز سے آئسولیٹ کر کے پہاڑ پر لے گیا تھا کہ انہیں تورات دینی تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کنٹینیوس علم حاصل کرنے کے لیے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا وقت گزارنا چاہیے کہ جب سارے گھر کے کاموں، ساری مصروفیات سے کٹ کر الگ ہو کر بیٹھیں اور اس پر توجہ دیں، غور و فکر، تدبر کریں تاکہ وہ دل کے اندر اتر جائے اور عمل میں جھلکے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے گئے اور یہ ہدایات دی کہ اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا، یعنی اگر مل کر سب کسی غلط طریقے پر چلیں تو ان کی اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور پھر بعد میں ہارون علیہ السلام کو چنا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی عمر میں بڑا ہو یا بہت زیادہ قابلیت ہو تو اللہ اس کو چنتا ہے،
بعض اوقات اللہ کسی دوسرے کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے چن لیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، چاہے دین کے کام کے لیے چن لے یا دنیا کی کسی نعمت کے لیے چن لے، بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ کوہ طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا آپ دکھا دیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، سبحان اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور کہا، جو آیت نمبر 143 میں آتا ہے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سوچیں، پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا تو انسان تو بڑی کمزور چیز ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جو یا اللہ تیرے چہرے کا دیدار کریں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 148 سے 154 میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے قوم کے کچھ افراد نے بچڑے کی مورتی بنا کر عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے آگاہ فرمایا تو آپ انتہائی غم اور غصے کی حالت میں قوم کی طرف واپس تشریف لائے، شرک کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہ روکا؟ انہوں نے عذر پیش کیا کہ شرک کرنے والے مجھے قتل کرنے کے پیدر پہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کی بخشش کی التجا کی اور اس سے اپنی رحمت میں داخل کرنے کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھی شرک کیا ہے انہیں عنقریب دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کا سامنا ہوگا، البتہ جو لوگ اپنے کیے پر اظہار ندامت اور توبہ کریں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مومن کا غصہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، ناجائز چیز پر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، لیکن اس غصے کے بعد دل میں بغض پال لینا اور ہر بات کو اس چیز سے منسوب کر دینا یہ ایمان کے منافی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آیات 155 اور 156 میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے، یعنی طور کے پہاڑ پر لے گئے تاکہ بچڑے کی پوجا کے حوالے سے قوم کے جرم پر معافی مانگی جائے، سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ۔ اس مطالبے پر اللہ ناراض ہوا کہ بجائے شرک کے گناہ پر اظہار ندامت کے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں جو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے تمام سرداروں کو ایک آفت کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر سرداروں کے لیے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں پھر سے زندہ کر دیا، یعنی سارے سردار پھر سے زندہ ہو گئے۔ آیت نمبر 158 میں تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی ان کو فالو کرو۔ آگے آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور بنی اسرائیل کی ناشکری بتائی گئی۔ آگے آیات 163 سے 166 میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا جو کہ ایک سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس اس قبیلے کا گزارا اوقات مچھلیوں کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تو بنی اسرائیل کے لیے اس روز کاروبار دنیا ممنوع ہو گیا۔ اب ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مچھلیوں کو بھی اس کا شعور ہو گیا اور وہ اس روز بڑی تعداد میں سمندر پر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اب قبیلے میں ایک گروہ نے ہیلا کیا، یعنی بہانہ کیا۔ انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ وہ ہفتے کے دن سمندر کے ساتھ ساتھ گڑھے کھودتے اور سمندر کے پانی کے لیے گڑھوں تک
पहुंचने का रास्ता बनाते। पानी के साथ मछलियां भी गढ़ों में आ जाती। अगले रोज जाकर मछलियां पकड़ लेते। गोया हफ्ते के रोज शिकार नहीं करते, लेकिन इबादत के बजाय अपना वक्त मछलियों को गढ़ों में जमा करने में लगा देते। बस्ती में एक दूसरा ग्रोह सालेहीन का था, जो असहाबे सब्त को उनकी हीला साजी से, उनके बहानाबाजी से मना करता था। बस्ती में एक तीसरा ग्रोह भी था, जो हीला साजी तो नहीं करता था, लेकिन असहाबे सब्त को उनकी हीला साजी के जुर्म से रोकता भी नहीं था। तीसरा ग्रोह सालेहीन को मना करता था कि असहाबे सब्त को वाज और नसीहत मत किया करो। जब असहाबे सब्त इस्लाह पर आमादा नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने बस्ती वालों पर बड़ा अजाब नाजिल किया। अलबत्ता अजाब से वो लोग बचा लिए गए जो बुराई से रोकते थे। इससे हमें क्या सीखने का सबक मिल रहा है कि बुराई पर खामोश होकर नहीं बैठना, बुराई को रोकना है, अपने दिल से, अपने हाथ से, अपनी जबान से, और उसकी अहमियत को जानना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम भी उस बुराई में उस गुनाह में बराबर के शामिल हो जाएंगे। अलबत्ता अजाब से वो लोग बचा लिए गए जो बुराई से रोकते थे। अजाब उन पर भी आया जो खुद बुराई नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को बुराई से रोकते भी नहीं थे। तो बुराई से ना रोकना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अजाब के बावजूद जब असहाबे सब्त हद से गुजर गए तो अल्लाह ताला ने उनकी सूरत मस्क कर दी, यानी उनके चेहरे बिगाड़ दिए और उन्हें बंदर बना दिया। आगे आयत नंबर 72 से 174 में अहद अलस्त का जिक्र है। क़यामत तक जितनी भी रूहें आने वाली थीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इकट्ठे आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा कर दिया और फिर उनसे खुद खिताब किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो सब रूहों ने अपने रब को पहचान लिया, यानी अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने कहा कि कौन है तुम्हारा रब। तो सब रूहों ने अपने रब को पहचान लिया और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। अल्लाह ने बताया कि इसलिए गवाही ले रहा हूं तुमसे कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा भी कोई रब है। याद रखिए, इस बात को इंसान के अंदर उसके लाशऊर में डाल दिया गया है। जिनका शऊर कुछ भी काम करता है वो हक को देखकर अपने रब को पहचान जाते हैं। उन्हें रब को मानने में कोई देर नहीं लगती, जैसे नजाशी और फिरौन के जादूगर। आयत नंबर 175 में ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए कुत्ते की मिसाल बताई गई। इन आयात में बनी इसराइल के ऐसे शख्स का जिक्र है जिसे अल्लाह ने अपनी आयात का इल्म और करामात से नवाजा था। बदकिस्मती से उस शख्स ने ख्वाहिशात की पैरवी की और शैतान के पीछे लग गया। दीन का इल्म आने के बाद दीन छोड़कर दुनिया की तरफ लपक पड़ता। कुत्ते की तरह का लालच है। ये बहुत बड़े आलिम का किस्सा है जिसके पास बहुत इल्म था, लेकिन शैतान ने उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल दी। लिहाजा वो इल्म और दीन छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ने लगा और अल्लाह की आयात को उसने भुला दिया। आयात का इल्म होने के बावजूद उनसे रूगिरदानी करना शैतानी अमल है। कुत्ता हर हाल में जबान लटकाता है, चाहे वो भूखा हो या पेट भरा हुआ हो। उसकी लालच कहीं खत्म होने को नहीं आती। कुत्ता लालच का सिंबल है। तो जिस इंसान के अंदर दुनिया की लालच होगी, अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से रिजेंबल किया है। जो शख्स अल्लाह की आयात को झुटलाता है, उसके लिए ये मिसाल बयान की गई है। अगर आप उसको वास करें तो भी गुमराही में पड़ा रहता है, वास करना छोड़ दें तो भी वो दुनिया ही के पीछे भागता रहता है। वो मजलिस में हो, तन्हाई में हो, उसकी सोचें, उसकी चाहत सिर्फ दुनिया के गिर्द घूम रही होती है। अल्लाह हम सबको ख्वाहिशात की पैरवी से और शैतान के हमलों से बचाए। आयात 179 में खबरदार किया गया है कि अगर इंसानों और जिन्नात अक्सरियत उनकी जहन्नुम में जाने की रविश इख्तियार किए हुए हैं, उनके दिल उनके दिल के मानवी एतबार से वो मुर्दा हो चुके हैं, निगाहें इबरत हासिल करने से कासिर हैं और कान हक सुनकर उसे कबूल करने से महरूम हैं। कोई नसीहत, कोई आफत, कोई हादसा उन्हें इस्लाह अमल पर आमादा नहीं कर पा रहा। इस तरह के गाफिल लोग जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। उनकी आंखें हैं मगर कायनात की निशानियों से अपने रब को नहीं पहचानते। कान हैं मगर सच बात अल्लाह का कलाम सुनने के लिए तौफीक नहीं। अकल और समझ, आंखें, निगाहें, कान रखते हुए हक को नहीं पा सकते। आगे आयत नंबर 180 में है, अल्लाह को पुकारो उसके अस्माउ हुस्ना के साथ। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लजीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजजौना मा कानू यामलून। और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो उसे उन्हीं नामों से पुकारो
اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ اللہ کے مبارک نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر دیے ہیں۔ جس کو اللہ نے اپنا نام نہیں بتایا، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اس کو اپنی پسند سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بتا سکتے۔ مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے، جیسے اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما، اے رحمان تو مجھ پر رحمت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یعنی یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 204 میں قرآن سننے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیات 205 اور 206 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، البتہ ذکر کے حوالے سے آداب یہ ہیں کہ ذکر دل ہی دل میں یا ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ بلند نہیں کیا جائے۔ ذکر کے دوران انسان پر رقت اور اللہ کا خوف طاری رہے، صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہیں برتی جائے۔ آخری آیت میں بتایا ہے کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 میں سورہ آراف کی آخری آیت میں آیت سجدہ ہے، یہاں پہلا سجدہ آیا ہے، آگے صورتوں میں اور بھی سجدے آئیں گے۔ حدیث نبوی ہے جب کوئی آدمی سجدے والی آیات پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، میرے لیے جہنم ہے۔ سورہ آراف مکمل ہوئی، اب سورہ انفال شروع ہوگی۔ سورۃ الانفال، اس سورہ میں مال غنیمت کا ذکر ملتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ اس سورہ میں جنگ بدر کا بتایا گیا ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی جو اللہ کی راہ میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی اور کافر ہار گئے تھے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ بدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، دور جاہلیت میں یہ طے تھا کہ جنگ کے دوران جس شخص کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا وہ اسی کا ہے۔ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ نے دشمن کا تعاقب کیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی اور کچھ نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اللہ نے اس آیت میں حکم دے دیا کہ اختلاف ختم کرو اور پورا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے کی ہے، انفال کے لیے نہیں کی۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کی۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدر کی رات اللہ سے گڑ گڑا کر مدد کی التجا کر رہے تھے، اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں دوران جنگ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب تمہاری میدان جنگ میں کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے تو ہرگز پسپائی اختیار نہیں کرو، جس نے ایسا کیا اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یعنی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگو اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ البتہ جنگ کی تدبیر کے طور پر یا اپنے کسی دستے سے ملنے کے لیے پیچھے آیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی۔ وہ نعمت ہے جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور فتنہ جب ہے جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں، اپنے ہی میں مشغول کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو کفار قریش کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔